صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ مستورات کا آواز بہت آ رہا ہے، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا خاموش رہیں، اور آس پاس والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ایک دوسرے کو خاموش کریں۔ دینی مجلس کا ادب ہونا چاہیے، ادب ہوگا تو بات سمجھ آئے گی تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، اور عمل کی توفیق دیں گے تو انشاءاللہ زندگی بنے گی تو موت اچھی آئے گی، اور موت اچھی آئے گی تو انشاءاللہ آخرت اچھی بنے گی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ آج جس عورت کو بھی دیکھو وہ پریشان بے چین حالات میں
تکلیف میں کچھ نہ کچھ حالات ہے، تکلیف ہے، یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک کا تو عجیب فیض ہے، ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، درود شریف ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف کا شوق عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کچھ دنوں پہلے ایک عورت، ایک مستورات میرے پاس آئی اور کہنے لگی مولانا آج کل میں پریشان رہنے لگی ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل آپ بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا میری بہن ایک کام کرو، آپ جو ہے نا روزانہ درود شریف پڑھو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، مولانا اور کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا ایک کام کرو کہ آپ استغفر اللہ پڑھو زیادہ۔ تو کہنے لگی مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، اور کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا ایک کام کیجئے، آپ تہجد کے وقت میں 20 منٹ اللہ کو دے دو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں انقلاب آئے گا۔ کہنے لگی مولانا پتہ نہیں آپ تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، پچھلے 16 ساڑھے 16 یا 17 سال ہو گئے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ یوں کہنے لگی تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے خالق کو دے چکی ہوں، اپنے مالک کو دے چکی ہوں، اور کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا میری بہن آپ مجھے کوئی وظیفہ پوچھنے نہیں آئی، اللہ نے آپ کو ثاقب کی عبرت کے لیے بھیجا کہ دیکھ ثاقب دنیا میں کیسی کیسی عورتیں ہیں جو اللہ کو مناتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے، اللہ سے صلح کرتی ہیں، اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں آپ سے گزارش ہے ہر بات دل کی حاضری سے سنیں اور اس تصور کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب تو عمل کرنا ہی ہے، جو باتیں سنیں گے اب تو اس پر چل ہی لینا ہے، اور دنیا میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان دیکھ ہی لینا ہے، اور موت کے وقت کلیمے کے ساتھ جانا ہے۔ ایسے مرنا ہے کہ اللہ بھی خوش ہو، اللہ کے نبی بھی خوش ہو، اور ہماری قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے، پل صراط پر سے ہم آسانی سے گزر جائیں، جنت میں پیارے نبی کا پڑوس اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے، اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر یہ ساری سوچ ہے، تمنائیں ہیں، ارادے ہیں، جذبات ہیں، تو ظاہری بات ہے ایسی محنت بھی کرنی ہوگی، اللہ کو راضی بھی کرنا ہوگا اور گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یہ عاجز آج کی مجلس میں کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیک بن جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اگر یہ پوری بات سمجھ آئے گی تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی دیر میں رمضان کیسے گزارنا ہے، روزے پہ کیا ملے گا، تراویح کیسے پڑھنی ہے، کون سا عمل زیادہ کرنا ہے اور نفل کا ثواب کیا ہے، اور رمضان میں جو ہے کیسے رمضان گزارنا ہے، وہ ساری بات سمجھ آئے گی اگر تمہید سمجھ میں آئے گی، اگر بات سمجھ آئے گی۔ ہمارے نوساری میں ابھی ایک جوان لڑکی ہے، اس کو تھوڑے دنوں میں کئی دفعہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نوساری کی اکثر بہنیں تعجب میں رہ گئی کہ ایسا کیا عمل کرتی ہے، کیا وظیفہ کرتی ہے کہ اللہ بھی خوش ہیں، اللہ کے نبی بھی خوش ہیں، اور کئی دفعہ آقا کی زیارت ہوئی ہے۔ ہمیں بھی شوق ہوتا ہے، ہمارا بھی چاہت، ہمارا بھی جذبہ،
ہمارا بھی ارادہ، ہماری بھی تمنا کہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی نبی کی زیارت ہو، لیکن افسوس صد افسوس، جن آنکھوں سے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں ان آنکھوں سے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں، بد نظری سے بچیں، آنکھ کے غلط استعمال سے بچیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو دیکھنے سے بچیں، اس آنکھ سے اللہ کے قرآن کو دیکھیں، ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھیں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں، اس آنکھ سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں اور پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے ایک دفعہ نہیں بار بار انشاءاللہ آقا کی زیارت بھی ہوگی اور جنت میں پیارے نبی کا پڑوس بھی ملے گا۔ تو اس نوجوان لڑکی سے پوچھا گیا آپ کون سا عمل زیادہ کرتی ہو، کون سا وظیفہ زیادہ کرتی ہو؟ تو اس کے تو آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں، ایسا کوئی وظیفہ نہیں۔ پھر بھی کہا ایک بات ہے، میں تہجد پابندی سے پڑھتی ہوں، اور تہجد کی نماز کے بعد سے میں درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں تو رات سونے تک میں نے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کی کئی دفعہ زیارت کچھ دنوں میں مجھے ہوئی ہے۔ یہ 6 مہینے پہلے کی تقریباً بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں اب تو کتنی دفعہ زیارت کر چکی ہوگی۔ جو انسان جس چیز کا مزہ چکھ لیتا ہے نا اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جس انسان قرآن کا مزہ چکھ لے، پھر دنیا آگے پیچھے ہو جائے، اس کی قرآن کی تلاوت ناگہ نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ 63 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم فرماتے تھے۔ ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں 63 مرتبہ اللہ کا قرآن ختم فرماتے تھے۔ ہمارے نوساری میں ایک حافظ صاحب ہے، گزشتہ سال رمضان میں انہوں نے 40 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا۔ 20 روزے تک روزانہ ایک قرآن، 21ویں روزے سے دن میں ایک رات میں ایک، تو تقریباً 40 قرآن مجید ختم کیے۔ وہ حافظ صاحب جس مسجد میں جا کے قرآن پڑھتے تھے، ہمارے ایک رشتہ دار اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حافظ صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے او مولانا حافظ صاحب کی کیا بات کرتے ہو، میں نے دیکھا گھر پہ کتنا پڑھتے مجھے معلوم نہیں۔ صبح 9 بجے وہ مسجد میں آتے تھے، قرآن 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے، اوپر نہیں دیکھتے، یہاں وہاں نہیں دیکھتے، ان کے پاس فضول بات کے لیے وقت نہیں ہے۔ رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک منٹ کو وہ وصول کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز، اس کے بعد پھر قرآن، ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے، کبھی 3:45 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی 4:15 بجے گھر چلے جاتے۔ 9 بجے سے لے کر 4 بجے کے قریب تک تو ہم دیکھتے تھے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ 40 قرآن کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہ وہ تو جو اللہ کے قرآن کو وقت دے اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہ ہو تو اس کے پاس پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ حافظ صاحب نے، ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب ہے، انہوں نے ایک عجیب بات کہی، بہت بڑے تاجر ہیں نوساری کے۔ کہنے لگے مولانا صاحب رمضان میں چونکہ گراکی بھی زیادہ ہوتی ہے تو ہر سال دل میں ایک تکلیف ہوتی تھی کہ کاش زندگی کا کوئی رمضان ایسا ملے جس میں دکانیں بند ہوں، ہم ہوں اور اللہ کا قرآن ہو۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ وقت کبھی شاید میری لائف میں آئے گا نہیں۔ ٹھیک کبھی اللہ کے راستے میں چلا گیا، کبھی خانقاہ میں چلا گیا تو موقع مل سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ لاک ڈاؤن آئے گا اور یہ وقت اللہ دے گا۔ رمضان کے بعد میری ان سے بات ہو رہی ہے، اس کا مجھے بہت افسوس ہوا، کاش ان سے میری ملاقات رمضان میں ہوتی۔ کہنے لگے مولانا 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں رمضان آیا، دکانیں بند، فوراً میرے دل میں احساس ہوا کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے لیں گے۔ سب کہتے تھے نا ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، ابھی سب کے پاس وقت ہی وقت ہے اور سب کا امتحان ہونے والا ہے۔
کہ کون کیا کرتا ہے، کون قرآن پڑھتا ہے، کون موبائل لے کر بیٹھتا ہے، کون دوست احباب کے پاس وقت ہے اور کس کے پاس غفلت میں وقت گزارنے کے لیے وقت ہے۔ مولانا میں نے اس وقت کو قیمتی سمجھا، روزانہ ایک قرآن اور 2-3 پارے، کبھی ایک قرآن اور کبھی جتنا ہو جاتا پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ اللہ کی شان میرے 31 یا 32 قرآن مکمل۔ بہت افسوس ہوا کہ کاش رمضان سے میں مل جاتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ امتحان ہو رہا ہے ہمارا۔ ہم کہتے تھے نا ہمارے پاس وقت نہیں ملتا رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ نے وقت ہی وقت دے کر ہر ایک کو آزما لیا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہم 63 نہیں پڑھ سکتے، 40 نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم 3 قرآن شریف تو پڑھ لے، روزانہ 3 پارے 4 پارے، لیکن اچھا پڑھے، کوالٹی والا پڑھے، خدا کے دربار میں ہمیں کام آئے ایسا پڑھے، اللہ خوش ہو جائے ایسا پڑھے، ایسا نہ پڑھے کہ منہ پہ مار دیا جائے۔ ہمیں کس کو بتانا ہے کہ ہم نے روزانہ کتنے پارے پڑھے؟ ہمیں جس کو بتانا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عمل میں کوالٹی چاہیے، کوالٹی۔ ہمیں کھانے میں کوالٹی چاہیے، کپڑے میں کوالٹی چاہیے، برقعے میں کوالٹی چاہیے۔ ارے آج تو انسان کو چائے بھی کوالٹی والی چاہیے، چائے بھی اچھی ہو، شاندار ہو، مزیدار ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عمل کیسے چاہیے؟ فرمایا کوالٹی والے چاہیے، دھیان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اور قرآن شریف کی تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ، بڑا پر رونق مہینہ، آخرت کی تیاری کا مہینہ۔ یوں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تو شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ فرمایا کہ جنت۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے پیار فرماتے ہیں؟ صبر کرنے والوں سے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الصبر شجرہ وثمرها حلو، صبر تو ایک ایسا درخت ہے جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں، صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے۔ فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو صبر کرنا جانتے ہیں، جنت کمانا جانتے ہیں۔ فرمایا سارے انبیاء صبر کرنے والے، تابعین صبر کرنے والے، تبع تابعین صبر کرنے والے، سارے اللہ والے صبر کرنے والے، ساری اللہ والیاں صبر کرنے والی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آخرت بنانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جنت میں بڑا اونچا عالی قیمتی شاندار مقام چاہتے ہو، یوں فرمایا کہ صبر کرنا سیکھو، صبر کرنے کی عادت ڈالو، اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورت میں میں راستے سے جا رہا تھا، ایک مستورات نے مجھے کہا مولانا میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری شادی کو 18 سال ہوئے، مجھے بہت تکلیف ہے سسرال میں، میرے شوہر مجھے مارتے ہیں، کبھی کہیں چلے جائیں تو گھر کا باہر تالا لگا کر چلے جاتے ہیں، ریٹرن گھر پہ آئے تو یوں کہتے ہیں کہ گھر پہ میری غیر موجودگی میں کوئی آتا تھا پھر مجھے مارتے ہیں۔ مولانا میرے بھائیوں کی میرے بہنوں کی شادی ہوئی، مجھے میرے شوہر نے اپنی ماں کے یہاں جانے نہیں دیا، تقریباً 18 سال کے قریب کا زمانہ گزرا۔ اور مولانا ایک بات بتاؤں، مجھے ان میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ میرے بچے اگر بڑے ہو کے پوچھیں گے امی ہمارے ابو کہاں ہیں تو میں کیا جواب دوں گی، تو بس میں ان کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزارتی. اس وقت میں نے ایک سوال پوچھا صبر کیسے آ جاتا ہے؟ تو کہا کہ مولانا جب صبر کا پیالہ چھلکنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے اب برداشت نہیں ہوگا. اللہ کی شان اس رات سوتی ہوں تو جنت میں خواب نظر آتا ہے اور خواب میں جنت نظر آتی ہے مجھے، اور میں جنت کے عالی شان مکانات اور محلات دیکھتی ہوں. اس میں ایک شاندار موتی والا محل ہوتا ہے اور مجھے وہ بتایا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے دیکھ اگر تو صبر کرے گی تو یہ تیرا ہے. اور وہ جو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ میں وہ دیکھتی ہوں تو میں ساری میری تکلیف بھول جاتی ہوں. او میری دینی ماؤں بہنوں، یوں نہ سمجھنا آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ صبر کرتے ہو تو کوئی نہیں دیکھتا ہے، یہ سب ضائع جا رہا ہے. نہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں. میں اور آپ اللہ کی نظروں میں. واللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. اور کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اللہ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ بھی معلوم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کوئی ظلم کرتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اچھی طرح سن لے کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری تاک میں. وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جہاں تم دو ہو وہاں اللہ تیسرا ہے، جہاں تم تین ہو وہاں اللہ چوتھا ہے، جہاں تم چار ہو وہاں اللہ پانچواں ہے. اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کا شوہر آپ سے دور ہے اللہ قریب ہے. بچے آپ سے دور ہے اللہ قریب ہے. ماں باپ آپ سے دور ہے اللہ قریب ہے. آپ کے رشتہ دار آپ سے دور ہے اللہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا. میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کے محبوب بنو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے دوستی کرو. مولانا ہم اللہ سے دوستی کیسے کریں؟ تو ذرا دھیان سے سنو. سب سے پہلے پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگو. نمبر 2، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرو. انشاءاللہ اب میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گی، اللہ کی نافرمانی اب میں کبھی بھی نہیں کروں گی. خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے تو میں توبہ کرنے میں دیر نہیں کروں گی، فوراً توبہ کروں گی. نمبر 2، میری دینی ماؤں بہنوں، اول وقت میں نماز پڑھنا، نماز ٹال کر کے نہ پڑھنا. بہت سی عورتیں کہتی ہے مولانا 3:30 بجے بھی ظہر کی نماز ہو جاتی ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، ہو تو جاتی ہے لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. تھوک کے چاٹنا بھی جائز ہے، کوئی چاٹتا ہے کیا؟ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا بھی جائز ہے، کوئی پیتا ہے کیا؟ آئس کریم کو پگھال کر کھانا بھی جائز ہے، کوئی کھاتا ہے کیا؟ اس سے پتہ چلا کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، وہ تو مجبوری کے کچھ احکام اور ہے. کسی بہت اہم وجہ سے لیٹ ہو گئے ہو، سفر میں ہو، پتہ ہی نہ چلا ہو وقت کا، 3:30 بج جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز اول وقت. میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ نماز اول وقت پڑھو گی نا تو انشاءاللہ اللہ کا تعلق ملے گا. وضو شاندار کوالٹی والا، مسواک کا اہتمام. کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے گھر میں ہر بچے کا برش ہوتا ہے لیکن ہمارے گھر میں بچے کے پاس مسواک نہیں ہوتا. وجہ تو کہا ماں باپ.
اچھا بچہ بچپن میں جو دیکھتا ہے نا اس کی عادت اس کو 55 تک رہتی ہے. تو جو بچے کو ابھی سے ہم برش کرواتے ہیں ہم نے دیکھا وہ موت کے ایک دن پہلے بھی برش کرتا ہے. کیوں؟ ماں باپ نے عادت پڑوائی تو ان کے لیے برش کرنا آسان ہو گیا. بالکل اسی طرح او میری دینی ماؤں بہنوں، ہمارے گھر کے حمام میں آپ کا بھی مسواک ہو، دونوں بچے کا بھی مسواک ہو، آپ کے دونوں تینوں چاروں جو بچے ان کا مسواک ہو، بیٹیوں کا مسواک ہو، آپ کے شوہر کا مسواک ہو، شوہر کے جیب میں مسواک ہو وہ الگ، تاکہ کیا ہے کہ جب بھی وضو کریں تو مسواک کر لیا کریں. رات سونے سے پہلے مسواک کریں، صبح اٹھنے کے بعد مسواک کرنا مستقل سنت، اور اس کے بعد وضو کریں اس وقت مسواک کرنا مستقل سنت. اللہ تعالی ہمیں اس کا شوق عطا فرمائے. بغیر مسواک کے قلعہ بھی فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں بہت سے اثرات، بلائیں، مصیبتیں، جادو، جنات کے اثرات صرف گھر میں مسواک کو رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور جس جیب میں مسواک ہو اس جیب سے کئی بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں کیا معلوم سنت کی تاثیر کس کو کہتے ہیں. سنت بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ہمارے نبی اتنا مسواک کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ کہیں مسواک فرض نہ ہو جائے، اور مسواک کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن افسوس ہمارے یہاں مسواک کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. اصل میں 10 روپے کا ہے نا، گم بھی جلدی جاتا ہے. 10,000 والا موبائل کھواتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عظمت ہے، اس کی ویلیو ہے، موبائل کی اہمیت جانتے ہیں. اور موبائل ہر وقت ساتھ، مستورات کے پاس جیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود پرس میں موبائل ہوتا ہے. وجہ موبائل کی اہمیت سمجھتی ہے. اللہ کی شان مسواک کی اہمیت سمجھتی تو اپنے پرس میں مسواک بھی رکھتی. لیکن میں نے میری لائف میں ابھی تک کسی مستورات کے پرس سے مسواک نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. رکھتی ہوگی آپ کے یہاں جاپا بازار میں تو ماشاءاللہ، مجھے تو نہیں معلوم. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دل کے درد بیان کر رہا ہوں آپ کو. مسواک رکھو. مسواک کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا مسواک کرنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں. نمبر 2، مسواک کے کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. ساری محنت تو اسی کی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، موت کے وقت کلمہ مل جائے. کتنی آسان چیز ہے مسواک. ایسا ہوتا ہے مسواک ہوتا تو ہے، ختم ہو جاتا ہے تو مسواک بیچنے والے چچا کا انتظار رہتا ہے. 10 دن 15 دن بھی گزر جائیں کوئی بات نہیں، لیکن خریدنے نہیں جائے گا کسی دکان پہ، اسپیشل مسواک کے لیے سفر نہیں کرے گا. میں عظمت کی کمی بتا رہا ہوں. اور موبائل کی بیلنس ختم ہو جائے 1 گھنٹے کے اندر ریچارج ہو جائے گا. پتہ ہے کہ موبائل نیٹ چلے گا نہیں، انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ چلے گا نہیں تو زندگی صحیح معنوں میں گزرے گی نہیں آج کے کلچر کے مطابق. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں گھر کے شوہروں سے اور وڈیلوں سے بھی اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا ماحول بنائے کہ گھر میں بھائی جمعہ کا دن ہے میں سب کا مسواک لے آؤں گا. 10 روپے کی چیز ہے مسواک، کوئی 50 60 100 روپے کی چیز تو ہے نہیں. اللہ تعالی ہمیں مسواک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کو خوش کرنا ہے، وضو اچھا کرو، نماز اچھی پڑھو، نماز جاندار پڑھو، نماز شاندار پڑھو، نماز کوالٹی والی پڑھو. بہت سی مستورات کہتی ہے مولانا نماز پڑھتے پھر بھی سکون نہیں ملتا. اللہ کا واسطہ سکون سے نماز پڑھا کرو، اس نماز کی برکت سے سکون مل جائے گا. اطمینان سے نماز پڑھا کرو اور اپنے شوہر کی خدمت کرو. جس عورت کو یہ دیکھنا ہو کہ اس سے اس کے اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتہ چلے؟ فرمایا تیرے شوہر کو دیکھ لے. اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے. فرمایا اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کے دل کو جیتنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا. ان کو پوچھو جن بیچاروں کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے، جو عورتیں بیوائی کی زندگی گزار رہی ہے، جن کے بچے یتیم ہیں، ان سے پوچھو گھر میں شوہر کا ہونا، باپ کا ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے.
ارے مولانا ہمارا شوہر ہمیں وقت نہیں دیتا، گھر آتا ہے موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، اور ہمارے پاس ہمارے لیے توجہ کے لیے شوہر کے پاس وقت نہیں ہے۔ او میری دینی ماں بہنوں، آپ کے پاس دعا کے لیے تو وقت ہے نا۔ آپ کے شوہر کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اللہ کو منا لیجئے، یہ کل کو آپ کا دیوانہ نہ ہو جائے تو کہنا۔ آپ اللہ کی ہو جاؤ، آپ کی ساس بھی آپ کی، دیرانی بھی آپ کی، جیٹھانی بھی آپ کی، آپ کے بچے بھی آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے۔ جو عورتیں اللہ کی سنتی ہے وہ ساری دنیا اس عورت کی سنتی ہے، اور جو عورت اپنے اللہ کی نہیں سنتی اس کے بچے بھی اس کی نہیں سنتے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی سنو، اللہ کی مانو، نمازوں کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ پردہ کیسا ہو؟ ڈیزائن والا ہو، فیشن والا ہو، تاکہ پردے کا مقصد اپنے آپ کو چھپانا۔ اور آج کل کے پردے اور برقعے تو ایسے ہیں کہ اس کا مقصد ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ پردے کا مقصد اپنے آپ کو چھپانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ لیکن آج تو باقاعدہ مستورات ایسا برقع خریدتی ہے جس سے اس کی نمائش ہو، اس کی پہچان ہو، پتہ چلے مالدار گھر کی عورت ہے۔ یہ کوئی ہندوستان کا برقع نہیں، یہ تو دبئی کا، UAE کا برقع ہے، اور 3,500-4 ہزار والا برقع ہے، اور اس کے برقعے کی ایک لچک ہو تاکہ نہ دیکھنے والا نوجوان بھی اس کو دیکھے، اور یہ برقعے کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو۔ برقع اس لیے تھوڑی تھا کہ آخرت برباد کرتے، کیا مرنا نہیں ہے، کیا موت نہیں آنی ہے، کیا اللہ کو منہ نہیں بتانا ہے، کیا قبر میں نہیں سونا ہے، کیا اللہ سے ملاقات برحق نہیں ہے، کیا جنت اور جہنم برحق نہیں ہے، کیا پل صراط سے گزرنا نہیں ہے، کیا پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نہیں ہے، کیا اماں عائشہ کا پردہ بھول گئی، حضرت جویریہ کا پردہ بھول گئی۔ یہ دنیا والے کوئی آپ کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں، یہ سارے دنیا والوں کو پیسے کی فکر ہے۔ آج کسی کے پاس کسی کی کوئی فکر نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ منگنی کے بعد رسم و رواج کریں گے نا تو عزت ملے گی معاشرے میں، اور شادی میں زیادہ خرچہ کریں گے نا تو معاشرے میں عزت ملے گی۔ نا 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 میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ارے تھوڑا شادی میں خرچ کر لیتے ہیں، فضول خرچی کر لیتے ہیں، تھوڑا اچھا لگتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں آنے والے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو تجربے کی ایک بات بتاؤں، 2 مہینے تک اچھا لگے گا، 2 مہینے تک تعریف کرنے والے تعریف بھی کر دیں گے، لوگ آپ کی بچی کا روم دیکھ کر واہ واہ بھی کر دیں گے، اور آپ نے جو چیزیں اس بچی کو دی ہے اس کو دیکھ کر خوش بھی ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے تقریباً بیٹی کا فون آئے گا، او میری اماں کیا ہوا بیٹی؟ مجھے سسرال میں اچھا نہیں لگتا، مجھے تکلیف بہت ہے۔ اب اس کے بعد جو اس کی بیٹی بھگتتی ہے نا، وہ کبھی 30 سال، کبھی 40 سال، کبھی 50 سال۔ نانی دادی یاد آ جاتی ہے ماں باپ کو، ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا کاج نہیں بگاڑتے، کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو اس کی بھی اچھی طرح ہو جاتی ہے، مالدار کی، غریب کی۔ کوئی حرام کے پیسے سے بھی شادی کرتا ہے نا تو بھی اس کا کاج نہیں بگاڑتا، پتہ تو 2 مہینے کے بعد چلتا ہے کیا ہوا ہے، کس پیسے سے شادی ہوئی ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک عجیب ماحول ہے، شادی کے 1-2 دن پہلے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے پیٹیاں کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم نے اپنی بچی کو اتنے سوٹ دیے ہیں، اتنی سینڈل دی ہے، اتنے فلاں کپڑے دیے ہیں، یہ چیز دی ہے، اور ان کو اتنے پرس دیے ہیں۔ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی غریب کی بیٹی ہو، یتیم کی بیٹی ہو، اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، کاش میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے بھی آج یہ دیتا۔ اس کے آنسو اللہ کے عرش سے بات کریں گے، اور یہ آنسو آپ کی بیٹی کی جو ہے دنیا کی زندگی کو برباد کریں گے۔ اس لیے آپ کو جو دینا ہے دو نا، 10 پیٹی دینی ہے، 100 پیٹی دینی ہے، منع کون کرتا ہے؟ چپکے سے دے دو، پتہ نہ چلے، اس طرح دے دو۔ ارے آج نمائش کا دور نہیں ہے، ورنہ فوراً حسد کا شکار، جادو کا شکار۔ آج کوئی کسی کا اچھا نہیں دیکھ سکتا، آپ بند مٹھی دو نا تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو خوشحال رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میری دینی ماؤں بہنوں اس بات کو طے کرو, اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے, بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ, ان کو کفنی پائجامہ پہناؤ, ان کو جبے پہناؤ, ان کو ٹوپی پہناؤ. کل کو اٹھ کے بڑے ہوں گے اسلامی لباس سے پیار کریں گے, اسلامی لباس پہنیں گے اور جو ہیں ٹوپی پہن کر اپنی زندگی گزاریں گے. ورنہ کیا ہوگا, اسلامی لباس سے بچوں کو محبت نہیں ہوگی. میری دینی ماؤں بہنوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ اسلامی لباس میں بڑے اچھے لگیں گے, کل کو اٹھ کے آپ کے فرما بردار بنیں گے, انشاءاللہ آپ کے خدمت گزار بنیں گے, اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ نیک بنیں گے. میری دینی ماؤں بہنوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. مولانا صاحب گرمی کے روزے ہیں, بڑے لمبے روزے ہیں. ہاں ثواب بھی بڑا لمبا ہے. مولانا گھر میں کام کاج کرتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں. سوال میں ہی کر کے آپ کو جواب دے رہا ہوں. مولانا صاحب ہم گھر میں کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں, پیاس بھی لگ جاتی ہے, بھوک بھی لگ جاتی ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں, آپ دنیا کی پیاس کو برداشت کرو گے, اللہ قیامت کے دن کی پیاس سے بچائے گا. آپ جو ہے دنیا کی بھوک کو برداشت کرو گے, اللہ آخرت کی بھوک سے بچائے گا. یہاں کی پیاس سے بچو, بھوک سے بچو. ارے جنہوں نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھا نا, ان سے پوچھو, پتہ ہی نہ چلا کیسے روزہ گزر گیا. 15ویں شعبان کا روزہ رکھوایا اور یہ سمجھایا کہ دیکھ 15ویں شعبان کا روزہ پتہ نہ چلا نا, پورا رمضان گزر جائے گا, پتہ ہی نہ چلے گا. زندگی کے کئی رمضان گزر گئے, پتہ ہی نہ چلا. مولانا صاحب روزے رکھیں گے تو اللہ کیا دیں گے. ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو حج کا یا عمرے کا ثواب, ایک سبحان اللہ پڑھو ثواب احد پہاڑ سے زیادہ, الحمدللہ پڑھو ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. مولانا ہم روزہ رکھیں گے, اللہ کیا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں. روزے پہ تو اللہ ہی مل جائے گا, کیونکہ روزہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا, روزے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے سب کا ہی روزہ ہے. مسلمانوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ, فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور رمضان کا مہینہ کیا سکھاتا ہے, فرمایا رمضان کا مہینہ تقوی سکھاتا ہے. 2:30 بجے کا وقت ہے, بیٹا باہر سے کھیل کے آیا ہے, 7 سال کا بچہ ہے, دیکھا میری ماں کے اوپر پسینے کے آثار ہے, ٹھنڈا پانی فریج سے لے آتا ہے, کہتا ہے امی پی لو. ماں منع کرتی ہے, کہتا ہے نہ امی پی لو میرا دل خوش ہوگا. ماں کہتی ہے بیٹا میرا روزہ ہے. کہتا ہے کہ امی آپ کو کون دیکھتا ہے, پی لو نا, آپ تھکے ہوئے, آپ نے کام کیا ہوا ہے. اس وقت اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ابھی میں نے وضو کیا تھا, کلی کی تھی, اس وقت بھی میں نے ایک قطرہ حلق کے اندر نہیں اتارا. اگر اس وقت کچھ پانی پی لیتی تو مجھے کون دیکھتا, لیکن میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے. یہ استحضار کہ اللہ دیکھتا ہے, یہ ہمیں روزے میں کھانے پینے سے بچا لیتا ہے. تو رمضان سے یہی سکھایا جا رہا ہے کہ پوری زندگی اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ دیکھتا ہے. یہ یاد رہے گا تو بد نظری سے بھی بچیں گے, گناہوں سے بھی بچیں گے, جھوٹ سے بھی بچیں گے, دھوکے سے بھی بچیں گے, تانے سے بھی بچیں گے, اللہ ہی کے ہو جائیں گے, اللہ ہی کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے گا. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ رمضان کے روزے میں بالکل گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, ایک دم ہمت کے ساتھ اچھا روزہ رکھنا ہے. ہاں زبان کا بھی روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, دل دماغ کا بھی روزہ ہو. زبان سے جھوٹ نہ بولے, کان سے غلط نہ سنے, دماغ سے غلط نہ سوچے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. میری دینی ماؤں بہنوں رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے. کیا سیل لگے گا رمضان میں؟ ایک کوکو کے اوپر ایک کوکو فری, یہ سیل فرمایا نہیں. رمضان میں ایک سیل لگنے والا ہے. فرمایا نفل عمل کرو فرض کے برابر ثواب لے جاؤ, فرض ادا کرو 70 فرضوں کے برابر ثواب لے جاؤ. اللہ اکبر, فرض کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنا بڑا سیل لگنے والا ہے. ایک عمل کرو 70 عملوں جتنا ثواب. ایک نفل ادا کیا فرض کے برابر ثواب, ایک فرض ادا کیا 70 فرضوں کے برابر ثواب. اتنا بڑا سیل لگنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی, زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ رمضان میں 4 کام زیادہ کرو. کتنے کام؟ 4 کام.
اب یہ کوئی پیر کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے. کوئی اللہ والے بتاتے ہیں نا کہ فلاں مہینے میں آپ یہ عمل زیادہ کرو آپ کو رزق بہت ملے گا, تو ہم پورا مہینہ وہی کرتے رہتے ہیں. ارے یہ پیارے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ, رمضان میں 4 عمل زیادہ کرو. اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اگر آپ کو رمضان صحیح گزارنا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کو اپنا وظیفہ بناؤ. ہو سکے تو صبح ایک تسبیح اور شام ایک تسبیح. وہ 4 عمل کون سے ہیں؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ, نمبر 2 استغفر اللہ, نمبر 3 اسألک الجنہ, نمبر 4 واعوذ بک من النار. خلاصہ یہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو, اللہ سے معافی زیادہ مانگو, جنت کا سوال کرو, جہنم سے پناہ طلب کرو. یہ 4 عمل زیادہ اور آسان ہے. اپنی زبان میں لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, عبادت صرف اللہ کی جائے گی, پوجا صرف اللہ کو جائے گا. استغفر اللہ, باری تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیجئے. اسألک الجنہ, پیارے رب میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. واعوذ بک من النار, اللہ میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. تو یہ عمل, یہ وظیفہ عام طور پر کرنے کے کام رہ جاتے ہیں اور ہم دوسرے اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے کرتے رہتے ہیں. میری دینی ماؤں بہنوں, وہ کرنے ہیں, اگر صحیح ہو, منع نہیں کرتا, آپ اس کا اہتمام کریں. اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا, جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں. تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر. آپ میری بات یاد رکھنا, جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا نا, عید کی رات آئے گی, عشاء کی نماز کے بعد رمضان کی وہ بہاریں یاد آئے گی, وہ تراویح کی 20 رکعتیں یاد آئے گی, وہ 40 سجدے یاد آئیں گے, وہ اللہ کا قرآن پڑھنا یاد آئے گا, آدھا پونا 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنا, مصلی پر وقت بتانا, اسی کے سامنے کھڑے ہونا, اسی کے سامنے جھکنا, اسی کے سامنے بچھ جانا, اسی کے سامنے ادب سے بیٹھنا, تحیات اور درود شریف اور وہ دعائیں ماثورہ, یہ ساری چیزیں یاد آئے گی. لیکن اس عاجز کی یہ بات بھی یاد رکھنا کہ رمضان اللہ کی قسم دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. جو رمضان چلا گیا وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو. اللہ سے ابھی سے دعا کیجئے, باری تعالیٰ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں, اے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں. یہ اللہ سے دعا کیجئے اور آج ہی سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیجئے. آج ہی سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیجئے. اور رمضان میں تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, یہ سب پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مستورات سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا, رمضان کو کھانے پینوں کی نظر نہ کر دے, کچن کی نظر نہ کر دے. رمضان گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں, گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے. رمضان میٹھی نیند سونے کا مہینہ نہیں, مصلی کو آباد کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کی ایک ایک لمحہ, رمضان کا ایک ایک لمحہ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں, اگر مرحومین کو اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے, جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں انہیں اللہ اگر کوئی موقع دے اور یوں کہے کہ آپ کی کوئی تمنا ہو تو آپ اس کو ظاہر کرو, تو سارے مرحومین ایک ہی تمنا کرے کہ اللہ ہمیں رمضان کا ایک دن دے دے, صرف ایک دن. انہیں پتہ ہے مرنے کے بعد کہ رمضان کا ایک دن ہمیشہ کی آخرت بنانے کے لیے کافی. اتنا قیمتی مہینہ ہے اور ہم اس کو سونے پینے میں, کھانوں میں گزار دیتے ہیں, کچن میں گزار دیتے ہیں. افطاری کا وقت, سحری کا وقت یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہے, لیکن ہماری مستورات مغرب کی اذان ہوتی ہے جب دسترخوان پر آتی ہے. مرد حضرات کے پاس بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. 10 منٹ تو اس کو بہت زیادہ لگتی ہے, اور شیطان کہتا ہے تو 10 منٹ اللہ سے مانگے گا کیا, اور دوستوں میں گھنٹوں گزار دیتا ہے, اس کا احساس نہیں, اور اللہ کے ساتھ 10 منٹ اس کو زیادہ لگتی ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, رمضان میں کچن کی کوئی ترتیب بناؤ. پورا دن کچن بند 24 گھنٹے. تو کب کچن کھلا رکھنا ہے؟ 4:30 سے 6:30, 2 گھنٹہ.
شام کا وقت ہے، ہلکی سی ٹھنڈک بھی ہوگی اور افطاری کا بھی وقت قریب ہوگا، تو اس وقت جو ہے 2 گھنٹے میں سحری کی بھی تیاری کر لو، افطاری کی بھی کر لو، رات کی بھی کر لو۔ مولانا 1.5-2 گھنٹے میں تیاری کیسے ہوگی؟ ارے اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ آپ کے وقت میں برکت دے گا۔ اشراق پڑھو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جس کو پورا سال قرآن یاد نہیں ہوتا اس کو رمضان میں یاد ہو جاتا ہے۔ رمضان کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں۔ تو مولانا رمضان میں ہم اچھی اچھی چیزیں نہ کھائیں، نہ منع نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو کھاؤ، اچھے میں اچھی چیزیں کھاؤ، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ افطاری کے وقت کی دعائی غائب کر دو سرے سے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، افطاری کے 15 منٹ پہلے، بالکل 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو اور گھر کے ہال میں سارا دسترخوان بچھا دو اور ساری چیزیں اس پر رکھ دو اور پنکھے بند کر دو تاکہ وہ چیزیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلی ہو، شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا، لائٹیں بند ہو، اور اگر اے سی ہو تو اے سی یا پنکھا ہو تو پنکھا شروع ہو، اور 15 منٹ پہلے سب مصلی پر بیٹھ جائیں۔ دل لگے نہ لگے، مزہ آئے نہ آئے، کچھ مانگتے آئے نہ آئے، کم سے کم ہاتھ ہی اٹھا دیں، فقیروں جیسی ایک شکل ہی بنا دیں، اور شوہر بھی اللہ کے سامنے رو رہا ہو، بیوی بھی رو رہی ہو، بچے بھی رو رہے ہو، انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی میں انقلاب آئے گا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی۔ اشراق کا وقت، سحری کا وقت، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور روزداروں کے لیے بلوں میں چیونٹیاں اور ہواؤں میں پرندے اور سمندروں میں مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کیا انتظام کر رہے ہیں معاف کرنے کا، ساری مخلوق کو روزے دار کے لیے دعا پہ لگا دیا ہے۔ دعا کرو روزدار کے لیے۔ کیوں معاف کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیسا معاف کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت دینا چاہ رہے ہیں نا، پیارے نبی نے کہا بھی کہ جنت کا سوال کرو۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو کیا انتظام کر رہے ہیں جہنم سے بچانے کا، کہ رمضان آیا جہنم کے دروازے بند، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ میرے روزدار بندے کو کہیں ان کی طرف جو ہے پریشان نہ کرے، ان کو وہ آخرت بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں رمضان میں۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ۔ ایک مجوسی، ایک آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، اس کا انتقال ہوا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں، حضرت نے کہا کہ تو تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے؟ اس نے کہا حضرت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ حضرت نے کہا تو تو مجوسی تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ انتقال کے وقت مجھے کلمہ پڑھایا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ رمضان ایک عمل تھا جس کو کر کے میں بھول گیا تھا، نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا، میرا اللہ نہیں بھولا تھا۔ رمضان میں اپنے گھر آیا، میرا بچہ باہر کھڑے کھڑے کچھ کھا رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا اور گھر میں بھیجا کہ بیٹا بڑا پوتر مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، مسلمانوں کا مہینہ ہے، اور تو اس میں کچھ کھا رہا ہے، جلدی اندر چلا جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، یہ تھوڑا سا رمضان کا ادب کیا، میرا اللہ کو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ دیا اور آج میں جنت میں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، جو رمضان کے روزے رکھتا ہوگا، جو تراویح پڑھتا ہوگا، جو قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوگا، جو تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھتا ہوگا، اسے کتنی نعمتیں ملے گی، اور اللہ کے یہاں اسے کتنا اونچا مقام ملے گا۔ یوں فرمایا اولها رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطها مغفرہ، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرها عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، کمر باندھ لو، طے کر لو، مسالے وغیرہ جو رکھنے ابھی سے رکھ لو، چکن وغیرہ جو منگوانی ہے سب ڈی فریز کر دو، اور رمضان کو کچن کی نظر، بازاروں کی نظر اور غفلتوں کی نظر نہ کرو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو وصول کرو۔ جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں ان کو دیکھ کے نہ للچاؤ، جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں ان کو دیکھ کے رال ٹپکاؤ۔
انہیں دیکھ کے ہم بھی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ کریں کہ اس رمضان میں ہم صحیح معنوں میں اللہ کے دیوانے ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ اور اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے اگر اس بات کو ہم طے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی گردن کو جھکائیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، مراقبہ کر لیجئے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے اپنے دل سے یاد کرتا ہے۔ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ شیطان کہے گا کیا ہو جائے گا، اس کو کہنا غفلت سے کچھ نہیں ہوگا، خدا کی یاد سے سب کچھ ہو جائے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے یہاں رمضان میں اتنی ویرائٹیز ہوتی ہے، کھانے پینے کی نعمتوں کی بوچھار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہے کہ ان کے پاس افطاری میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، سحری میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مفتی صاحب آن لائن جواب دیتے تھے، ایک عورت نے فون کیا، کہا مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا جی فرمائیے۔ کہا مفتی صاحب اگر ہم لوگ غریب علاقے میں رہتے ہیں اور میں ایک غریب عورت ہوں، اگر میرے پاس سحری اور افطاری میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہو؟ ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ مفتی صاحب رومال لے کر اپنے آنسو کو پوچھنے لگے کہ اللہ آپ کی دھرتی پر کیسے کیسے لوگ رہتے، ہمیں کیا معلوم۔ ہمارے یہاں تو دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، ہمارے مردوں کی مغرب کی نماز میں رکعتیں بھی چلی جاتی ہے، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ لوگ بہت پریشان حال ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال نوساری میں تقریباً ایک عورت بہت پریشان مارا مارے گھوم رہی تھی 5 بجے کے قریب۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مولانا میں قریب دیہات میں رہتی ہوں، بڑی مشکل سے سحری کا انتظام کیا، میرے بچوں نے روزے رکھ لیے ہیں، اب وہ اس انتظار میں میری ماں کچھ لے آئے گی، کب سے گھوم رہی ہوں کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بچے سوچتے ہوں گے کاش میری ماں ہمارے لیے کچھ لے آئے گی، کچھ بھجیے وغیرہ بنا لیں گے، سموسے بنا لیں گے، لیکن ان کو کیا پتا آج اس کی ماں کچھ لے کے نہیں آنے والی، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ ہمیں کیا پتا، ہمارے یہاں تو فروٹ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بہستان کے قریب میں ایک مکان ہے، خدمت گروپ والوں کو، خدمت خلق والوں کو پتہ چلا وہ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ وہاں جانا چاہیے اور ان بیواؤں کی خدمت کرنی چاہیے۔ پتہ چلا ایک بیٹی ہے، ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، تاکہ پتہ چلے اللہ نے کتنے اچھے حال میں رکھا ہے، اور اگر کوئی دل میں درد آ جائے تو ان غریبوں کے لیے ایک آنسو اپنے اللہ کے سامنے بہا بھی لینا۔ پتہ چلا کہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی ایک 14 سال کی بیٹی ہے اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ خدمت گروپ والے، خدمت خلق والے وہاں پہنچے، دروازے کو دستک دی تو 14 سال کی وہ لڑکی تھی، اس نے دروازہ کھولا، 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ پوچھا کہ بیٹی آپ کی عمر؟ کا 14 سال۔ یہ 3 بچے کون ہیں؟ کہ یہ تینوں میرے بھائی ہیں، ایک 6 سال کا ہے، ایک 7 سال کا ہے اور ایک 8 سال کا ہے۔ اچھا بیٹی آپ کے ابو کہاں ہیں؟ اس نے کہا چچا جان ہم لوگ یتیم بچے ہیں، 3 سال پہلے ہمارے ابو اللہ کے پاس چلے گئے تھے، 3 سال پہلے
جب یہ میرے چھوٹے بھائی تھے یہ 4 5 6 سال کے تھے اور میں 11 سال کی تھی، ہم لوگ سب یتیم تھے۔ اسی وقت ہمارے ابو اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور ہم اپنے امی کے پاس رہتے تھے، امی کی آغوش میں ہم پل رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے۔ خدمت خلق والے سمجھے کہ ان کی ماں کسی جگہ کام کرنے گئی ہوگی، سوال پوچھا کہ بیٹی آپ کی اماں کہاں ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ نے زخم پر نمک چھڑک دیا، آج سے 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ بولے کوئی نہیں، میں اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لے کر کے رہتی ہوں۔ جب سب کے افطاری کے دسترخوان سجیں گے، ہر گھر میں افطاری کے دسترخوان تیار ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے 3 بچے سب کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے اور لوگ کہیں گے بچے اب اذان ہونے والی ہے، تمہارے گھر چلے جاؤ، اب ہم ہمارے گھر جا رہے ہیں، ہمارے امی ابو ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارا افطاری میں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بچے سب کے گھر میں دسترخوان دیکھ کر بڑے دوڑ کے بھاگ کے اپنے گھر آئیں گے اور اب دیکھیں گے گھر میں دسترخوان کوئی نہیں، اور بہن سے پوچھیں گے بہن سب گھر میں دسترخوان ہے، فروٹ رکھا ہوا ہے، تلن رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے، اور ان کے ابو امی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امی ابو تو نہیں لیکن کیا ہمارے گھر میں دسترخوان بھی نہیں؟ اس وقت بہن کہے گی کہ میرے بھائیوں اصل میں ان کے ابو فروٹ لے آئے، ان کی امی نے تلن کی تیاری کر لی، تم کو پتا ہے ہمارے نہ ابو ہے نہ ہمارے اماں ہے۔ کسی کے گھر کا گزران افطاری میں پانی پر بھی چلا کرتا ہے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا پچھلے کئی سالوں سے ہم اور ہمارے بچے بقرعید کے دن دوپہر میں دال چاول کھاتے ہیں، کوئی گوشت بھیجنے والا ہی نہیں۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ پتہ چلے اللہ نے کتنا خوشحال رکھا ہے، دل یوں کرے کہ اللہ کا دیوانہ ہو جا، اس کا باغی نہ بن۔ لیکن ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے تو ہمیں لگتا ہے ہم پریشان ہیں، کاش ایسے غریب علاقوں میں جائیں اور ان غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی اور مسکینوں کی مدد کرے تاکہ پتہ چلے دنیا میں پریشان حال لوگ بھی۔ عید کے دن جب سب بچوں کے ہاتھ میں کور ہوں گے، یہ بچے پوچھیں گے کہاں سے آئے، کہیں گے ہمارے ابو نے ہمیں عیدی دی۔ یہ بچے روتے روتے اپنی بہن کے پاس آئیں گے، کہیں گے کاش میری بہن ہمارے ابو ہوتے ہمیں بھی کوئی عیدی دیتا۔ بے شک ہم میں سے بھی بہت پریشان حال ہو گئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید اتنے پریشان۔ ہمارے نبی کے گھرانے میں ایسے حالات تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 یا 3 چاند گزر گئے، آپ کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، سچے دل سے رو رو کے اللہ سے دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ ابھی تک کی زندگی گناہوں میں، غفلت میں، آپ کی نافرمانی میں، آپ ہی سے بغاوت کرنے میں گزار دی، اسی لیے تو بے چین ہیں، پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑتے ہیں، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑتے ہیں۔ نہ ہمارے گھر والے ہماری سن رہے ہیں، نہ اڑوس پڑوس والے، نہ ہمارے بچے ہماری سن رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی نہیں سنتے تو ہمارے گھر والے ہماری نہیں سنتے۔ کاش ہم آپ کے سنتے ہیں، آپ کے ہو جاتے ہیں، آپ کو مناتے ہیں، آپ سے صلح کرتے ہیں اور آپ کے فرما بردار ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو آپ پر فدا کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بہار آ جاتی۔ رب کریم ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجئے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ غریبوں کی بھی مدد فرما، یتیموں کی بھی مدد فرما، بیواؤں کی بھی مدد فرما، مسکینوں کی بھی مدد فرما، پریشان حال لوگوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ
رحم کا، کرم کا، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ وہ 4 چھوٹے چھوٹے بچے جو اکیلے رہتے ہیں، اے اللہ ان کی اپنی غیب سے مدد فرما، اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، رہبری فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ روزانہ رات میں ان بچیوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ گھر والوں نے پوچھا تھا بیٹی گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کہا چچا جان صبح کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں، کچھ پیسے آ جاتے ہیں بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں، ہم لوگ سب مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں، رات میں ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں، انتظار کرتے ہیں، اڑوس پڑوس والے کچھ بچا ہوا کھانا روکھا سوکھا بھیج دیتے ہیں، ہم وہی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد میٹھی نیند سو جاتے ہیں۔ جب تینوں بھائی سو جاتے ہوں گے اور اس کی بہن کو جب اپنے امی ابا کی یاد آتی ہوگی، اور بھائی جب کہتے ہوں گے بہن ہماری اماں کہاں ہے، ہمارے ابو کہاں ہے، کیا دل پہ گزرتی ہوگی۔ جب سب بچے باہر کچھ کرانے کی دکان میں کچھ 5-10 روپے استعمال کرتے ہوں گے، یہ بچے کہتے ہوں گے بہن ہمیں بھی کچھ پیسہ دے۔ اس وقت بہن کو یاد آتی ہوگی کاش میرا باپ ہوتا، کچھ کماتا ہوتا، آج ہمارا گھر بھی آباد ہوتا، شاداب ہوتا، میرے بھائی لوگ بھی اچھے میں اچھا کھانا کھاتے، یہ بھی اچھے کپڑے پہنتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس عید کے دن نئے کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، نئے کپڑے نہیں ہوتے، اور ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہننے کی ہمیں دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ کچھ لوگ پریشان حال ہے، کچھ لوگ نعمتوں میں لیکن اپنے مولا کو بھولے ہوئے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں ابھی ہی یہ طے کرو اللہ کو راضی کریں گے، پچھلے سارے گناہوں سے معافی، توبہ، اب شریعت اور سنت کے مطابق۔ دوست لوگ کیا کہیں گے، آپ کی سہیلیاں کیا کہیں گی، میں بتاتا ہوں یہ سب مر جانے والے لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے، یہ تو خود پریشان ہے، یہ کیا کہیں گے، یہ ہمارے انتقال کے بعد انا للہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے، ہمارے دوست ہمارے قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے، یہ کیا کہیں گے، مغل کے بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے، ذرا وہ سوچو قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے۔ ہمیشہ کی لائف آنے والی ہے، اے اللہ اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، اشراق چاش اوابین اور تہجد کا اہتمام کرنے کی، سحری اور افطاری کے وقت میں 15-15 منٹ دعائیں کرنے کی اور اپنی آخرت بنانے کی، رمضان میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار یہ ورد کرتے رہنے کی، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرنے کی، رمضان کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی، آس پاس والوں کا خیال کرنے کی۔ اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ سنا یہاں حضرت ایک بھائی نے بتایا یاسر بھائی کے ہستک کہ یہاں حضرت قاری احمد علی صاحب کا یہ مدرسہ چلتا ہے مستورات کا، کیا نام ہے، مدرسہ دعوت الاسلام جھاپا بازار میں۔ اے اللہ یہاں 450 کے قریب بچیاں پڑھتی ہیں، بڑی عمر کی لڑکیاں پڑھتی ہیں، باری تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، حضرت قاری صاحب کے فیض کو خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والی پڑھانے والی ایک ایک بچیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو اس مدرسے کی دیکھ بھال کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان